محمد ثاقب رضا مصطفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت مہمان ذی وقار، عزت اور وقار کی مسند پہ براجمہ ہمارے محترم اور ذی وقار علماء کرام، سیرت کمیٹی کے جملہ ممبران، صدر کمیٹی اور ناظم اعلیٰ عالی مرتبت سامعین حاضرین، آج میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ وقت کافی ہو گیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ تھوڑی تفصیل سے گفتگو کر لیجئے گا، 1 سال کے بعد آپ آئے ہیں، تو اس میں مجھے آپ کا اتنا تعاون چاہیے ہوگا کہ آپ پورے انہماک سے اور خاموشی سے میری گفتگو کو سنتے رہیے گا۔ میں زیادہ طویل پھر بھی نہیں کروں گا، لیکن جو میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ مختصر گفتگو ہو، اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ موسم میلاد کا ہے اور میں اور آپ اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جتنا ذکر میرے حضور کا ہو رہا ہے کبھی کسی کا ہوا نہیں، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستاں ہے۔ صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ عقیدتوں کے چراغ ہیں کہ چل رہے ہیں، محبتوں کے پھول ہیں کہ خوشبو دے رہے ہیں۔ چمن مہکے ہیں، کلیاں چٹخ رہی ہیں، غنچے ان کے نام کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور اہل محبت ہیں کہ ان کو آپ کا ذکر قلب کی تسکین نصیب کرتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو سو میں اور آپ اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی اس کانفرنس کا عنوان بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے۔ محبت کے لفظ سے آپ سب لوگ آشنا ہیں، اس کے مفہوم سے ہر دل آشنا ہے، اور یہ صرف ایک دھڑکتے ہوئے دل کا اثاثہ ہی نہیں۔ اقبال نے تو کہا تھا کہ پتھر کے سینے میں جو رگیں ہیں وہاں بھی محبت کا جذبہ موجود ہے۔ شیشہ دہر میں مانند مائے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ محبت کے دم سے ہی دنیا میں جمال ہے، تحرک ہے، خوبصورتی ہے۔ اگر یہ داعیہ، یہ جذبہ محبت کا موجود نہ ہو تو دل دل نہیں ہے، ایک بنجر جہاں ہے۔ اور پھر جینا کیا ہے؟ زندگی کا لطف ہی محبت کے دم قدم سے نصیب ہوتا ہے، اور محبت ایک بہت پاکیزہ جذبہ ہے۔ اقبال کے ہاں تو یہ عالم بالا کا تحفہ ہے جو حضرت انسان کو دیا۔ محبت کے نام سے ہی ان کی ایک طویل نظم ہے جس کا عنوان ہی انہوں نے محبت رکھا۔ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے،
ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھر کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھیں لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بھر کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے۔ اب ذرا اس کے اجزاء دیکھیے، محبت کا خمیر کہاں کہاں سے اٹھایا گیا، پھر آیا فکر اجزاء نے اسے میدان امکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کی گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہم دم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ گنچوں نے پائی داغ پائے لال زاروں نے۔ تو یہ ایک داعیہ ہے، اور کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، اور محبت جب ہو جائے تو پھر نس نس میں سمو جاتی ہے، پھر یحرک ما سوی الحبیب، محبوب کے علاوہ ہر شے کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے، پھر وہ جدھر دیکھتا ہے اس کو جلوہ محبوب ہی نظر آتا ہے، مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، پھر محبوب کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا، کوئی سجھائی نہیں دیتا، کوئی نظر ہی نہیں آتا، جدھر دیکھتا ہے جلوے حبیب کے ہی دکھائی دیتے ہیں، جلوے محبوب کے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ محبت ایک بڑا پاکیزہ داعیہ ہے، اگرچہ محبت کا عنوان بازاروں اور ردی لوگوں کے ہاں بھی مروج ہے، اور وہ محبت وہ آج کا میرا عنوان نہیں ہے جو اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، اچھے بھلے انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی۔ میں اس محبت کی تو کہانی چھیڑنے ہی نہیں لگا اس مقدس منبر کے اوپر، اس عنوان کو تو موضوع سخن نہیں بنانے جا رہا۔ استاد میر تقی میر نے کہا تھا پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا جو عزت سادات بھی لے ڈوبتی ہے، میں تو اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو بلال حبشی کو پستیوں سے اٹھاتی ہے اور جو سریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ میں بندہ نواز محبت کی بات کر رہا ہوں، میں ذرہ نواز عشق کی کہانی چھیڑنے جا رہا ہوں، میں اس عنوان کو موضوع سخن بنانے جا رہا ہوں جو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ وہ محبت وہ عزت دیتی ہے، وہ وقار دیتی ہے، وہ عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتی، وہ ہاتھ پکڑتی ہے اور منزل تک پہنچانے کا فن جانتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے اس دنیا کے اوپر تو اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واکنٹ کے باسی ہیں یہ میرے وطن کا باشعور طبقہ ہے، اور ملک کے گوشوں اور کونوں کونوں سے آ کے یہاں آباد ہوئے ہیں، لیکن اس باشعور مجمع سے بھی میرا یہ سوال شاید تشنہ جواب رہ جائے کہ جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تاریخ کا کوئی گہرا مطالعہ رکھنے والا شخص ہو تو وہ جواب دے پائے، ورنہ آپ کہیں گے معذرت۔ چلو میں پوچھتا ہوں جب حضور تشریف لائے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت کا حکمران، اس دور کا جو بائیڈن کہہ لیجئے، لیکن شاید انگلیوں پہ بھی لوگ نہ گنے جا سکے جو اس کا مجھے جواب دے سکے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ اس دور کی دوسری بڑی سپر طاقت،
31,500 سال تک ایران کے تخت پہ براجماں رہنے والی دنیا کی وہ بہت بڑی طاقت، اس کے حکمران کا نام کسرا ایران کا نام کیا تھا؟ شاید یہ بھی چند لوگ بتائیں، اور آپ کہیں گے ہم آپ سے کیا پوچھے جا رہے ہیں، ہمیں مصیبت کیا پڑی ہے ان کے نام یاد رکھنے کی؟ تو یار اس دور کے خاقان کا نام کسی کو نہیں آتا، کسرا کا نام زمانہ بھول گیا، کیسر کا نام زمانے نے گلدستہ طاق نسیہ بنا دیا، اور میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچہ ڈھونڈ کے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو اقبال یہاں تڑپ اٹھتے ہیں، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ روم کا شہنشاہ زمانہ اس کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن حبشی کو دوام ہے۔ ہونٹ موٹے تھے، رنگ کالا تھا، لیکن تھا کرموں والا۔ بخت کا سکندر نکلا، حضور کی غلامی، حضور کی نوکری نصیب ہوئی۔ اقبال نے کہا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ جس کو آقا جوتوں کو چھونے نہیں دیتا تھا کہ میرے اذن کے بغیر اگر میرے جوتے بھی چھوئے تو اس پہ بھی کوڑے ماروں گا۔ دنیا کی نظروں میں یہ اوقات تھی، لیکن جب عشق ہوا نا حضور سے تو پھر عزت اور مرتبہ یہ ہوا کہ معراج سے حضور پلٹ کے آئے اور کہا بلال کون سا نیک عمل کرتا ہے، جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سن۔ اللہ اکبر۔ کہتے جنت کی جو سردار حوراں تھی، حوروں کی سردار تھی، اس نے کہا کہ آپ میرے لیے آئے ہیں تو کیا تحفہ لائے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ حضور سے تحفہ طلب کیا، تو کہا جا تجھے بلال دیا۔ اللہ اکبر۔ واپس آئے تو کہا کہ میں یوں بات کی ہے، تو اللہ اکبر، تو کہا حضور یہ تپتے ہوئے ریت پہ اس لیے تو نہیں لیٹا کہ مجھے حوروں کی سردار چاہیے، میں تو آپ کی نگاہ شفقت کا طالب ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ عشق جو نکمہ کر دیتا ہے، اور آپ بے وفائی کا داغ لیے گلی گلی شور کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ بے وفائی ہوگی، دھوکہ ہو گیا۔ میں سفر پہ تھا تو گاڑیوں کے پیچھے مختلف جملے لکھے ہوتے ہیں، تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں نے دوستوں سے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے؟ تو کہا جناب آپ بتائیے۔ میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا لیکن اب صدمے میں ڈوبا ہوا ہے اور اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، اور یوں گاڑی کے پیچھے لکھوا کر کے، یہ تحریری احتجاج ہے۔ میں نے کہا صاحب تو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے دھوکہ کر دیا، میں تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ یہ ذرہ نواز عشق ہے، یہ بندہ نواز عشق ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی جو محبتیں ہیں، جس کا جو میرا عنوان نہیں ہے، لیکن تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ روشنی کا تعارف کروانے کے لیے اندھیرے کی بات کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے میں اس عنوان کو تھوڑا سا اس پیرائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دنیا کی محبتیں انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آئی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو مارنے پر وہ آمادہ ہو گئے، قتل و غارت کا بازار گرم ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن ہی اتنا محدود ہے، اتنا تھوڑا ہے کہ دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ دنیا کی محبتیں تقسیم کرتی ہیں، رقیب پیدا کرتی ہیں، لیکن میرے حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے۔ وہاں ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، یہاں ایک کے کروڑوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے، کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، کیا کاروباری سانجھ ہے، کیا نسبی واسطہ ہے؟ لیکن آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پر میرے لیے جو محبت چمک رہی ہے، آپ کی پیشانیوں پر جو میرے نام کا پیار لکھا ہے، اور میرے دل میں آپ کے لیے جذبات کی ایک کائنات ہے، یہ کہاں سے آئی؟ تو اقبال کہتا ہے کہ اصل یہ ساری محبت حضور کے نام کی ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستائیں، زین جہت
با یک دیگر پیوستائیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑے ہیں، یہ جو وحدت بنی ہے امت کی، کوئی عرب کا، کوئی عجم کا، کوئی ہندوستان کا رہنے والا، کوئی صہیب روم سے آئے، بلال حبشے سے آئے، سلمان فارس سے آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے تھے، حضرت سعد مدینے کے تھے، لیکن یوں جڑے دل بمحبوب حجازی بستائیں زیں جہت با یک دیگر پیوستائیں. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. اور میرے استاد جھوم کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، میرا اور آپ کا رشتہ محبت الفت کا ربط، کوئی اور اس کا سبب تو ہے نہیں. تو محمد کی محبت سے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے. چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیم در جہاں مثل مئو می ناستین. حضور کے نام سے آج ہم ایک قوم بن گئے ہیں اور وحدت کی لڑی میں پروئے گئے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے. مختلف خطوں کے رہنے والے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف بولیاں بولنے والے، رنگ و نسل کے اختلاف کے باوجود وہ ایک قوم بن جاتے ہیں. اور اگر یہ رنگ دیکھنا ہو تو میدان عرفات میں دیکھ سکتے ہو، حرم کے صحن میں دیکھ سکتے ہو، منا اور مزدلفہ میں دیکھ سکتے ہو. بادشاہ بھی، کج کلا بھی، غریب بھی، امیر بھی ایک رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے. یہ وحدت کی لڑی میں پوری امت کو پرویا نام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نام امت کی وحدت کی علامت ہے. بد نصیبی ہوئی کہ آج حضور علیہ السلام کے نام پر ہی امت میں فرقے کھڑے کر لیے گئے. یہ نام تو جوڑتا ہے، یہ توڑتا تو ہے ہی نہیں، اور تم اسی نام سے توڑنے لگے جس نام سے جوڑا جاتا ہے. اللہ اکبر! کیا خوبصورت بات کہی حضرت اقبال نے. بلکہ میں اگر کہوں کہ اقبال کے پورے کلام کا رس نہ چھوڑیں تو یہ خلاصہ ہے کلام اقبال کا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے 12 ربیع الاول کو ایک خطاب کیا تھا اپنے دور حیات میں، جو تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے. اور انہوں نے اس میں 3 چیزیں خاص طور پر بیان کی، اور اس میں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دن یہ امت کی وحدت کی ضمانت بن سکتا ہے. اس کے ذریعے سے امت کو ایک لڑی میں پرویا جا سکتا ہے. اگر میری دکانداری نہ ہو منبر و محراب، یہ میرا ٹھیا نہ ہو، یہ میرا کاروبار کی جگہ نہ ہو، بلکہ میرے مشن کی جگہ ہو، تو پھر یہ منبر و محراب کے ذریعے سے حضور کا پیار پھیلا کے امت کو ایک وحدت کی لڑی میں پرویا جاتا ہے، اور یہ امت واحدہ بن سکتی ہے. لیکن جب میرے مفاد وابستہ ہوں گے اور میں اس منبر و محراب کے اوپر براجمہ ہو کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے لگ جاؤں گا، تو پھر میں امت کو توڑنے کی بدکاری کروں گا. اور امت پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہے، لیکن پھر مزید ٹکڑوں میں بٹ کر کے امت کی وحدت پارا پارا ہو جائے گی. اور میرے رب کا اعلان تو یہ ہے، حکم نامہ تو یہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو پوری قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تو آئیے میں اور آپ حضور علیہ السلام کی محبت کے ذریعے سے اس امت کو وحدت کا پیغام دیں کہ آؤ حضور کے نام پہ جڑ جائیں، حضور کی ذات پہ جمع ہو جائیں. اور اگر ہم حضور کی محبت کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو حضور کے پیار اور حضور کی الفت کے دائرے میں لے آتے ہیں، تو پھر اللہ کی تائید، نصرت اور مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے. اقبال کے کلام کا یہ رنگ بھی دیکھیے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر تو حضور سے وفا کر لیتا ہے تو پھر ہم تیرے ہیں، پھر تختی بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے. پھر اپنی تقدیر تو خود ہی لکھ لینا. پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط کیا ہے
کہ تجھے حضور علیہ السلام کا ہونا پڑے گا. ان کے دامن سے وابستگی، دل بستگی اور تعلق خاطر قائم کرنا ہوگا. اور یہ آج امت کو اس کی ضرورت فزوں تر ہے، چونکہ آج امت کی باہمی تقسیم کے نتیجے کے اندر دشمن دلیر ہو گیا، اور آج ہمارے بچے کاٹ رہا ہے. جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. کبھی یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا. اس وقت دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ریاستیں موجود ہیں جو بڑی بھاری بھرکم افواج اور جوہری توانائی کی حامل بھی ہیں، لیکن ایک سموسے کے برابر چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا اسرائیل، اور وہ امت مسلمہ کے پرخچے اڑا رہا ہے، اور پوری دنیا ان کی پشت پہ کھڑی ہے. اور 56-57 اسلامی ملک ان کے خلاف بات کرتے ہوئے بھی لفظوں کو ترتیب دیتے ہوئے احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے تیور نہ بدل جائیں اور کسی کے چہرے کے اوپر ناراضگی کے آثار نہ آ جائیں. اور دنیا کے اوپر 1 ارب 60-70 کروڑ مسلمان بستے ہیں، اور ہماری یہ ذلت و رسوائی کا عالم ہے. اور ایک زمانہ تھا ہم 313 تھے صرف، اور کفر کو ناکوں چنے چبوائے تھے. وہب بن عمیر یہ جاسوس تھا ابو جہل کا. اس نے کہا جاؤ دیکھ کر کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. تو وہ واپس آ کے رپورٹ دیتا ہے 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، یعنی 300 سے کچھ اوپر یا کچھ کم ہے. تو ابو جہل تو تکبر اور رعونت میں پھول گیا، اور اس نے صنادید قریش کو طلب کیا. کہا میں پہلے ہی کہتا تھا 360 خداؤں کا یہ خدا مقابلے کیسے کر سکتا ہے. صبح لڑائی کی نوبت نہیں آنی، رسیاں کٹھی کرو، ہم ان کو پکڑتے جائیں گے، جکڑتے جائیں گے، ان کی مشکیں کسیں گے، اور ان کو جا کے حرم کے آس پاس دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے، دنیا کو دکھائیں گے یہ نیا دین لے کر آئے تھے. اور بڑے تکبر اور رعونت کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا. وہب بن عمیر جو مسلمانوں کو دیکھ کر آیا تھا، تعداد تو تھوڑی ہے لیکن اس نے جذبے بھی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے تھے. اس نے کہا میری بات سن لو، تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میری مشاورت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئی ہے. اس کے لفظ سنیے، سیرت کی سب سے پہلی کتاب ابن حشام میں یہ لفظ موجود ہیں. وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا. اے قریش کے سرداروں، میں ان کھلی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں یثرب کی اونٹنی اپنی پشتوں پہ موتیں اٹھا لائی ہیں، اور تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو. میں ان کو زخمی سانپوں کی طرح پیچو تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور کل ان میں سے جب تک تم میں سے ایک ایک کو وہ ایک لڑ نہیں جاتا اتنی دیر تک جان نہیں دے گا. اور اتنے بندے اگر تمہارے مر جائیں تو افسوس ہے. تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ یہ ہے کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی، میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہہ کے پکارا. یہ 313 تھے ہم، اور آج 1 ارب 60-70 کروڑ روپے، 1 ارب 60-70 کروڑ انسان جو ہے وہ اسلام کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال کر کے ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. کب ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب مخبر صادق حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پہلی خبر دی تھی. فرمایا قرب قیامت میں کفار تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے کی پلیٹ پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے. دشمنوں کے دل میں تمہارا کوئی روب نہیں ہوگا. عرض کی حضور یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا تمہیں ایک مرض لاحق ہو جائے گا، اس وجہ سے تمہارا یہ حال ہوگا کہ دشمن تمہاری پرواہ بھی نہیں کرے گا، اور نہ تمہارا ڈر اور خوف ان کے سینے میں ہوگا. اس مرض کا نام حضور نے فرمایا الوہن. تم وہن کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے. مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. وہن کی تعریف فرمائی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. کافر کی موت سے بھی ڈرتا ہے جس کا دل، اسے کون کہتا ہے مومن کی موت مر. تو آج 1 ارب 60-70 کروڑ مسلمان خانمہ برباد ہیں، اور وہ چند لوگ پوری امت کا کفارہ ادا کر رہے ہیں. قیامت تک اللہ کے دین نے غالب رہنا ہے، اور چاہے بہت تھوڑے لوگ ہوں وہ
جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف ڈٹے رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا اونچا ہوگا۔ فرمایا اقصیٰ کے دروازے پر لوگ حق کے لیے، سچائی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے عالی شان محلات میں نہیں آئیں گے۔ امام مہدی ان لوگوں کے پاس آئیں گے جو اقصیٰ کی حرمت کے لیے لڑ رہے ہیں، جو اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، جو کلمۃ اللہ کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے پرچم گونچا کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ بھی پھر انہی کے پاس آئیں گے۔ اللہ اکبر! میرے اور آپ کے آقا و مولا یہ بیان کرتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ کا چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور امام تم سے ہوگا۔ فجر کی نماز کی صفیں سیدھی کی جا چکی ہوں گی کہ آپ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار سے اتریں گے، اور آپ کو دعوت دی جائے گی، تازہ وضو کے آثار آپ کے چہرے سے حویدہ ہوں گے، کہا جائے گا آپ آئیے مصلی پہ، مصلی خالی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، امام مہدی کو آگے کریں گے۔ تو آقا کریم فرمایا وہ کیسا دن ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ آ کے اپنی شریعت کی تنفیذ نہیں کریں گے، فتویٰ میرے حضور کی شریعت کے مطابق دیں گے۔ پھر وہ ان مجاہدوں کے پاس، امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی، 3 گروہوں میں امت تقسیم ہو چکی ہوگی۔ ایک وہ جو کاٹ دیے گئے ہوں گے، ایک وہ کہ جو راہ فرار اختیار کر چکے ہوں گے، جو منطقے تراش رہے ہوں گے، فلسفے بگھار رہے ہوں گے، طاقتوں کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوا جا سکتا، نہیں نہیں میاں یہ شیشناک پھنکار رہا ہے، ہم لڑنے کی سکت نہیں رکھتے، وہ عافیت کا گوشہ اختیار کر چکے ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ ہے جو اقصیٰ کے دروازوں پہ کھڑا ہو کے لڑ رہا ہوگا، پوری قوت کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس کی مہک سے دجال یوں پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ تو بتائیں آپ، حضرت عیسیٰ ان کو پیشکش کریں گے میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ برباد ہو جاتے ہیں، اور یا پھر ہم ان کے مقابلے میں لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ تو وہ کہیں گے ہم لڑ کے میدان جیتیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مدد سے مقام لد پہ دجال مارا جائے گا، بھاگتا ہوا، فرار ہوتا ہوا وہ مارا جائے گا، اور اللہ اسلام کے جھنڈے کو اونچا کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا میرے حضور نے، سنیے آج غزہ کے ان مظلوموں کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھڑی، لیکن شرمندہ یہ لوگ ہوں گے جو نہیں کھڑے، لیکن سنو میرے حضور کا فرمان، میرے ماں باپ حضور کے نام پہ قربان۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پتھر گارے اور مٹی کا بنا ہوا کوئی گھر، چمڑے اور اون کا بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اللہ اکبر، ہر گھر کی چھت کے اوپر جھنڈا میرے حضور کے نام کا ہوگا، اور اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، پھر آپ کی اولاد ہوگی۔ یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضور کے روضہ انور پہ جائیں گے۔ اللہ اکبر! جب کام دیا جاتا ہے کسی کو تو پھر کام کی تکمیل کے بعد وہ اپنے کمانڈر کے پاس آتا ہے کہ سر یہ کام ہو گیا، تو حضرت عیسیٰ دین کے غلبے کے بعد حضور کے روضہ انور پہ جائیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ، فرما مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ میرے روضے پہ آئیں گے، میری قبر پہ آئیں گے، اور پھر وہ مجھے یا محمد کہہ کے ندا کریں گے، میں قبر سے جواب دوں گا۔ گنبد خضرا میں خالی جگہ موجود ہے، تبھی آپ کا وصال ہوگا حضرت عیسیٰ کا، اور حضور کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ بالآخر کلمہ اونچا اسلام کا ہوگا، سر بلند دین ہوگا۔ میں اور آپ اپنا دعویٰ عشق رسول، اپنا دعویٰ محبت رسول ذرا اس کو ریوزٹ کریں، اس کو پڑھیں۔ کیا ہمارا دعویٰ صرف نعروں تک محدود رہ گیا ہے؟ ہمارا دعویٰ صرف جھنڈے اٹھانے تک محدود رہ گیا ہے؟ ہمارا دعویٰ صرف مجالس کے انعقاد اور بڑی زوردار تقریر پر محدود رہ گیا ہے؟ یا ہمارا رویہ، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت بھی بتاتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں؟ چونکہ عشق دعویٰ نہیں ہے، عشق دلیل ہے۔
عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ جب یہ کہہ دیا کہ میں عاشق ہوں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے کسی قول کی مخالفت اور کسی عمل کی مخالفت لازم آ جائے؟ میں آپ کو پھر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، یہاں دنیا کے کسی شخص سے کسی کا عشق ہو جائے، کسی کی محبت کا تعلق بن جائے تو کیا وہ اس کی بات ٹال دے گا؟ وہ کہتا ہے تارے بھی توڑ لاؤں گا اور پتھر کا کلیجہ چیر کے نہریں بھی کھود لاؤں گا، پھر ہاتھ بن جاؤں گا۔ یار دنیا کے کسی شخص سے پیار ہو جائے تو اس کی بات نہیں ٹالی جاتی، اور ہمارا دعویٰ تو اللہ کے محبوب سے عشق کا ہے، تو ہم کیسے حضور کی بات ٹال سکتے ہیں؟ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دنیا کے کسی شخص سے محبت کا ربط قائم ہو جائے اور اس کا وہ مطالبہ بھی مان لیا جاتا ہے کہ بعد میں شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ تو نہ مانا جاتا، چونکہ وہ دنیا دار محبوب ایسا حکم بھی دے دیتا ہے کہ جو عزت وقار کے منافی ہوتا ہے، لیکن جن سے دعویٰ عشق ہمارا ہے ان کا ہر حکم ہر عمل حسین ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور جو حکم دیتے ہیں وہ حسین بھی ہوتا ہے، جمیل بھی ہوتا ہے، وہ زندگی کا جمال اور زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اور پھر حکم تو بہت بڑی بات ہے، جس سے محبت کی جائے اس کی منشا کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی اشارت بھی سمجھ میں آتی ہے، اس کی طبع اور اس کے مزاج سے عاشق سمجھتا ہے کہ میرے محبوب کی منشا کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں اور ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی۔ آقا کریم رکے اور پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں انصاری کا۔ آقا کریم گزر کے کچھ نہیں کہا، کسی نے جا کے اس انصاری صحابی کو بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں تھے، شاید حضور کو پسند نہیں تھا۔ تو اس نے کدال لیا، اس مکان کو زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا پھر گزران ہوا تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، میں عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، میں نجی زندگی سے لے کر سیاسی انداز اختیار کرنے والے معاملات کو دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ یار دعویٰ کہہ کر لینا میں عاشق ہوتا ہوں ایسے تو نہیں ہوتا، دعویٰ تو دلیل مانگتا ہے۔ محبوب کی منشا کیا ہے؟ ایک شخص بحرین سے آئے اور حضور کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو آقا کریم نے رخ پھیر لیا دوسری جانب۔ تو بعض کا رش میں میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ کوئی ادھر سے مل رہا ہے کوئی ادھر سے مل رہا ہے تو کسی کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی، تو بعض لوگ دل پہ بھی لے لیتے ہیں کہ التفات نہیں کیا، حالانکہ وہ رش کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن سمجھدار لوگ ان نزاکتوں کو جانتے ہیں۔ تو حضور نے رخ پھیرا تو انہوں نے یہ گمان کیا شاید حضور نے اتفاقاً رخ یوں موڑ لیا، تو وہ ادھر سے آ کے حضور کو پھر سلام کرتے ہیں۔ آقا کریم نے پھر رخ موڑ لیا، اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضور واقعتاً ناراض ہیں، اور وہ صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، آپ بتا سکتے ہیں ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ آج ہمارے ہاں تو ہوتا ہے باپ ناراض ہو، استاد ناراض ہو، مرشد ناراض ہو، کوئی بڑا ناراض ہو تو اگر ہمیں وجہ معلوم نہ ہو تو ہم پہلے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ پوچھتا پھر رہا ہے کہ حضور مجھ سے لگتا ہے ناراض ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں کیا وجہ ہے، تم کچھ بتا سکتے ہو؟ تو انہوں نے دیکھا، غور کیا، کہا ہاں یہ تو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور اللہ کے محبوب منع کر چکے، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا حضور نے۔ مردوں کے لیے سونا چاندی حرام ہے، 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی وہ جائز ہے مرد کے لیے، باقی نہ سونا جائز ہے اور نہ 4.5 ماشے اور اس سے زیادہ چاندی جائز ہے۔ تو تم نے یہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، چونکہ تجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے تو حضور کی ناراضگی کا سبب ہمارا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ آگے بڑھا، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کہیں اس وجہ سے ناراض تو نہیں؟ یہ رہی۔ آقا کریم نے پکڑی یوں پھینک دی، ناراضگی کا سبب یہی تھا۔ بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی،
کچھ دیر کے بعد جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ واپس پلٹنے لگے، تو یہ صاحب بھی اٹھے اور واپس پلٹے۔ تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو شرعن نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے۔ تو صحابی نے جو جواب دیا وہ جواب سنی اور اپنے اندر اتری ہے۔ اس صحابی نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ پڑی رہے، میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، پڑی رہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، لال ہے، پکھراج ہے، موتی ہے، نیلم ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے۔ واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا، پڑی رہے۔ میں اور آپ اپنے آپ میں اتر کے دیکھیں، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے ہوئے جو حضور نے پھینک دی ہو، کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دی ہو، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو، کچھ ایسا عمل، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا ہو۔ مجھے اپنے اندر اتر کے اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ یہ تقریریں تلذذ سما کے لیے نہیں ہیں، اب اس سے نکلنا پڑے گا ہمیں کہ لذت بڑا مزہ آ گیا، جلسے میں خطاب کی آخر ہو گئی، یہ بہت وقت گزار لیا ہم نے، اب ہمیں سمجھدار ہونا ہوگا اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ہم قبر میں اترنے والے ہیں اور وہاں حضور تشریف لائیں گے اور وہاں حضور کی معرفت اسی کو ہوگی جو حضور علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ وہاں ہیرا پھیریاں نہیں چلیں گی۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ آقا کریم تو فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ہم جلسہ میں موجود ہوں، اذان ہو جائے تو دائیں بائیں ہو جائیں اور ہم سمجھیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ کیوں جی؟ ہم نے یہاں بیج لگایا ہوا ہے، اس لیے عاشق رسول ہیں، ہم نعرہ بڑے زور سے لگاتے ہیں، اس لیے عاشق رسول ہیں، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم چراغاں کرتے ہیں۔ اور میاں یہ علامتیں ہیں، لیکن محبوب کا حکم اولیت اختیار کرتا ہے، سب سے پہلے حکم ہوگا، باقی اظہار عقیدت کے رنگ بعد میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جب جنگ موتا کے اوپر ان کو روانہ کیا تو فرمایا کہ تم جمعہ رات کا دن تھا، فرمایا صحابہ کو لے کے تم رخصت ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے ایک قافلہ تیار کیا، لوگ جمع کیے اور ان کو کہا تم چلو میں تمہارے پیچھے شامل ہو جاتا ہوں۔ جانے کا ارادہ تھا لیکن سوچا کہ کل جمعے کا دن ہے، آخری جمعہ میں حضور کے پیچھے پڑھ لوں، کیا خبر دوبارہ آنا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور جنگ موتا میں ان کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب خطبہ دینے بیٹھے تو صحابہ کے مجمع میں عبداللہ ابن رواحہ کو بھی بیٹھے دیکھا، تو فرمایا ابن رواحہ میں نے کہا تھا کہ مجاہدوں لوگ کو لے کے نکلو اور تم رات گئے نہیں؟ عرض کی حضور میں نے سب کچھ بھیج دیا ہے، سب جا رہے ہیں اور میرے پاس سواری موجود ہے، میں صرف اس لیے رکا ہوں کہ بس آخری جمعہ آپ کے پیچھے ادا کر لوں، نہ جانے دوبارہ آپ کو دیکھ پاؤں یا نہ پاؤں، اس لیے میں رکا ہوں۔ اب رکنے کا مقصد اور وہاں جانا بھی آپ کا عزم مصمم اور تیز سواری اور کمانڈر ہے، اور فوج کو آگے بھیج کے حضرت عبداللہ ابن رواحہ پیچھے رکے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابن رواحہ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اگر تم سونے سے بھر دو اور خیرات کر دو، جو کل چلے گئے ہیں ان کے اجر کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے، چونکہ وہ حکم تھا محبوب کا، یہ ان کی اپنی محبت کا رنگ تھا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ آج بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ذرا اس طرح انداز اختیار کریں، تو بعض اوقات وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ شاید ان کا عشق کمزور ہے اور ان کی محبت کمزور ہے۔ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ہمارے آقا کا انداز زندگی کیا تھا۔ اگر میں 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتا تو باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں، مجھے سب سے پہلے اپنی نمازیں پوری کرنا ہوں گی، مجھے حضور کے لائے ہوئے طریق کو اختیار کرنا ہوگا۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او۔ اقبال نے جو کہا اس کا ترجمہ میں ایک شعر میں کرتا ہوں جو میرے شیخ مرشد مربی نے اس کا ترجمہ اپنے انداز میں کیا، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری،
پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری. تو اپنے آپ کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال دو. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے اور نہ تمہیں بتانے کی ضرورت پڑے. تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہارا طرز زیست ایسا ہونا چاہیے. تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. میں حضور کا عاشق ہوں، یہاں بیج لگا ہے عاشق رسول کا اور دودھ دہی کی دکان پہ بیٹھ کے دودھ بیچ رہا ہوں. لوگوں کو آنکھیں بند کر کے خریدنا چاہیے. یہاں ملاوٹ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ حضور کا عاشق بیٹھا ہوا ہے. میرے سے کوئی رشتہ داری کرنے لگے تو اسے آنکھیں بند کر کے کرنی چاہیے. اس کے نام کے ساتھ عشق رسول کا ٹائٹل ہے، لہٰذا میری بیٹی اس گھر کے اندر جو ہے وہ عزت اور وقار کے ساتھ رہے گی. لیکن اگر ہمارا باہر کچھ اور ہوا اور اندر کچھ اور ہوا، پیکنگ پہ زور نہ دیں، ہم اس کے اندر جو ہے اس پہ زور دیں اور اپنے آپ کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال دیں اور ان کی الفت کے اجالوں کے اندر کہ دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں. اور اگر کوئی ہمارے نیڑے ہو، جتنا قریب ہوتا جائے اس کو پتہ چل جائے حضور کا عاشق ایسے ہوا کرتا ہے. تو اللہ ہمیں حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا عشق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت کے جو مظاہر ہیں جو ہم ادا کرتے ہمیں کرنے چاہیے. میں اس کی ممانعت نہیں کرنے آیا، لیکن سب سے پہلے ہمیں توجہ دینی چاہیے ان چیزوں کی طرف جو دین حضور لے کر آئے اور جس دین کی حضور نے تاکید کی اور بار بار کی، ایک بار نہیں کی، 100 بار کی. 750 مرتبہ قرآن میں، حدیث میں مختلف سیغوں کے ساتھ نماز کی تاکید ہے. 750 مرتبہ. ذرا غور کیجئے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ میں اٹھ نہیں پاتا جی تو میاں میں خالی ہوں یہاں سے. میرے والد گرامی سے کسی نے پوچھا کہ جناب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جاگ نہیں آتی. فرمانے لگے ارادہ ہو تو نیند نہیں آتی. تم کہتے ہو جاگ نہیں آتی، ارادہ پختہ ہو تو نیند نہیں آتی. صبح سبزی منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی، صبح کچہریوں میں تاریخ ہو تو جاگ آ جاتی ہے. رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے تجھے جاگ نہیں آتی. کہا نہ دھوکہ کرو، نہ فراڈ کرو اپنے آپ سے، اور اپنی سستیوں کو دلیلیں دے کر کے جو ہے وہ صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو اور ظاہر باطن حضور کی محبت کے سانچے میں ڈالو. میں آپ کا، سیرت کمیٹی کے جملہ اراکین کا، مہمان خاص کا اور اس مسجد کی انتظامیہ کا، اہالیان واکنٹ کا، سب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے میرے جیسے شخص کی باتیں سنی. چونکہ یہ موسم تو ایسا ہے کہ اچھے سے اچھا پاپولر سے پاپولر خطیب ملتا ہے جو خوش بھی کر دیتا ہے اور سرشار بھی کر دیتا ہے. لیکن میں نے شاید آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈال دیا ہو، لیکن بہرحال کہتا ہوں وہی، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. بات وہی کہتا ہوں، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. اللہ آپ سب لوگوں کو میرے سمیت حضور کی سچی محبت کا جمال عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا. جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے. اللہ یہ ہم سب لوگ جو دور و نزدیک سے آئے ہیں، تیرے محبوب کے ساتھ محبت کا ادعا رکھتے ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں، اللہ اس دعوے کو عمل سے، دلیل سے ہم آہنگ فرما دے. اللہ ہماری زندگیاں حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال دے. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیقات ارزانی فرمانا. راہ دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے. نفس و شیطان کے مکر و فریب اور تلبیسات سے بچانا. اللہ آج کے اجتماع کی برکتیں ہمارے گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے پہلے ہمارے گھروں تک پہنچا دے. اللہ ہماری اولادوں کو راہ دین پر شاداب رکھنا، ہماری اولادوں کو حضور کا سچا عاشق بنانا.
اللہ ہماری اولادوں کو اہل بیت اور صحابہ کا سچا نوکر بنانا. اللہ ہماری اولادوں کی پیشانیاں 5 گانا سجدوں سے آباد رکھنا. اللہ ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی اخلاقیات کی ضمانت اللہ اپنے کرم سے تو نصیب فرمانا، اور اپنا خاص کرم فضل ہماری زندگیوں میں اتار دے. اس عالی شان مسجد کو جو کہ صوری، معنوی اور وسعت معاب ماحول کی ضامن ہے، اللہ اس مسجد کو قیامت تک یوں ہی آباد رکھنا. تیرے محبوب کے میلاد کے قصیدے اور زمزمے یہاں گونجتے رہیں، حضور کی نعت کا نور پھیلتا رہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے پیغام کا ابلاغ ہوتا رہے، اور لوگ یہاں سے فیض یاب ہوتے رہیں، اور اطراف و اکناف عالم کے اندر نور اور اجالے پھیلتے رہیں. تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ دعا ہے، میرے وطن کی خیر فرما. اللہ میرے ملک کو معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دے، صالح اقدار کا نور عطا کر دے. اللہ میرے ملک کو نیک، صالح، پاکیزہ، اہل، دیانتدار اور جرت مند ہر دور میں حکمران عطا فرما، اور 56-57 اسلامی ملکوں کو ایسے ہی حکمران عطا فرما جو امت کی یگانگت کے ضامن بن جائیں، اور اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے وہ جہاں بھی ظلم اور جبر کی باہوں میں کسے کرا رہے ہوں ان کی مدد کے لیے پہنچ پائیں. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا